شب قدر کے حوالے سے جو زیادہ تر احتمال پایا جاتا ہے کہ کون سی رات ہے، تو زیادہ تر جو احتمال پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ شب قدر 21 ماہ مبارک رمضان کی رات یا 23 ماہ مبارک رمضان کی رات میں سے کوئی ایک ہے۔ اس حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا معین کر کے فرمائیں، تعین فرمائیں کہ شب قدر کون سی رات ہے۔ تو اس حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کسی رات کا تعین نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ اس میں کیا حرج ہے کہ آپ ان دونوں رات میں اعمال خیر بجا لیں۔ تو ان دو راتوں کے چند اعمال ہیں شب قدر کے حوالے سے۔ سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ آپ نے غسل کرنا ہے مغرب سے پہلے، اور اسی غسل سے آپ نے نماز مغربین ادا کرنی ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ اس رات کو آپ نے زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنی ہے۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ آپ نے اس رات کو شب بیداری کرنا ہے اور ساری رات کو جاگ کر گزارنا ہے۔ چوتھا عمل اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز شب قدر کی نیت سے ادا کرنی ہے، کہ جس میں الحمد کے بعد ہر رکعت میں 7 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے، اور جب یہ آپ 2 رکعت نماز ادا کر لیں تو اس کے بعد 70 بار آپ نے کہنا ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ ایک اور عمل جو اس رات آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ 100 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ اگر کسی انسان کی قضا نمازیں رہتی ہیں تو وہ ان 100 رکعت کے بدلے میں اپنی قضا نمازیں بھی بجا لا سکتا ہے۔ ایک اور عمل اس رات میں وہ یہ ہے کہ آپ نے دعائے جوشن کبیر پڑھنی ہے، جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ 19، 21 اور 23 کی شب کو یہ دعائے جوشن کبیر جو بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ نے ان راتوں میں اعمال بھی بجا لانے ہیں اور اس میں شب بیداری بھی کرنی ہے۔ اپنے لیے خصوصی دعا مانگیں، اپنے اہل وطن کے لیے خصوصی دعا مانگیں، اپنے مرحومین کے لیے ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور سب سے جو مہم اس رات کو آپ نے دعا مانگنی ہے وہ یہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں آپ نے دعا کرنی ہے، کہ یہ وہ دعا ہے کہ اگر یہ ہماری پوری ہو گئی، امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہو گیا تو ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شب کی برکت سے ہمارے آخری امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔